الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحد منها أدخلته النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے انتہائی ہر دل عزیز ساتھی ہو، میرا جو آج کا موضوع ہے وہ موضوع تکبر اور اس کے نقصانات احادیث مبارکہ کی روشنی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، ہدایت کا منبع بنایا۔ قرآن مجید میں زندگی کے تمام اصول اور آداب ذکر فرمائے، انسانوں سے متعلق، زندگی گزارنے سے متعلق کوئی ایک ایسا اصول یا آداب میں سے کوئی ایک ایسا ادب جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر نہ کیا ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کی وضاحت نہ فرمائی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ منقطع، نبوت کے سلسلے کو مہرزت کر کے ختم کر دیا گیا، اختتام پذیر کر دیا گیا۔ جب ہدایت کے واسطے آنے والے جو رجال خاص اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء ہیں، اور اسی طرح رسول ہیں،
جب ان کی آمد و رفت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو سرچشمہ ہدایت تھے، منبع ہدایت تھے، اللہ رب العزت نے تمام اصول اور آداب کو مکمل فرما دیا۔ زندگی کے دنیا کے کسی بھی شعبے کو لے لیں، انسانوں کے حقوق کو لے لیں، چرند پرند کے حقوق کو لے لیں، شریعت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ کا یہ اعزاز ہے اور اعزاز رہا ہے اور رہے گا کہ اللہ رب العزت نے شریعت محمدیہ کے وہ تمام تر اصول اور آداب کو کما حقہ اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے واضح فرمایا۔ اصول مکمل ہو گئے، آداب مکمل ہو گئے، طرز معاش مکمل ہو گیا، طرز معاشرت مکمل ہو۔ اب تمام تر امور کے تکمیل تک پہنچنے کے بعد، پائے تکمیل کو پہنچنے کے بعد خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبوت کا سلسلہ منقطع ختم، اللہ پاک نے اس تسلسل کو مہرزت کر دیا۔ جب اس سلسلے کو مہرزت کر دیا تو پھر اس شریعت کے ماننے والوں کے لیے اصول اور آداب بھی مکمل کر دیے۔ اب اگر ہدایت کے واسطے اصول اور آداب نامکمل ہوتے تو پھر ختم نبوت کی بات نہ آتی۔ ختم نبوت نے یہ بات واضح کر دی کہ دین کے تمام تر پہلو، تمام تر اصول اور آداب بالکل واضح ہیں، تمام قوانین بالکل واضح۔ ان واضح قوانین کو امت کی طرف منتقل کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین میں مکمل کر چکا، یعنی دین میں کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا پہلو تشنا طلب چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ اور ساتھ میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین اسلام پر تمہیں قائم رکھ کر میں اس پہ راضی ہو کے جا رہا ہوں۔
تمام دیگر آسمانی شریعتوں میں تمام اصول اور آداب موجود تھے، لیکن اس کے ماننے والوں کی بے راہ رویوں کی وجہ سے اصولوں کو، آداب کو، قوانین کو مسخ کرنے کی وجہ سے بعد میں نئے اصول کی ضرورت اور تقاضا رہتا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن اصول اور آداب کو لے کر آئے، سابقہ بے راہ روی میں مبتلا لوگوں کی طرح ان اصول اور آداب پر شبخون مارنا کسی بھی طبقے کے لیے ممکن نہیں چھوڑا، کیونکہ جس چیز کی تکمیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس مکمل شدہ شریعت اور اس عمارت کی پاسبانی کے لیے، حفاظت کے لیے چوکیدار اور پاسبان بھی چھوڑ کر گئے۔ جنہوں نے 1450 سال سے اس عمارت کی حفاظت بھی کی، اس کی چوکیداری بھی کی، اور اللہ کے فضل سے وقت اور حالات کے اعتبار سے اٹھنے والے فتنوں کی سرگوبی بھی کی۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے راہیاب ہونے کے لیے، فتح یاب ہونے کے لیے ایک ہی بنیادی راستہ رہ جاتا ہے، وہ بنیادی راستہ قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے، اپنی خامیوں کو تلاش کر اس کی اصلاح اور اس کے تدارک کے لیے ان اصولوں کی طرف توجہ کرنی ہے کہ جو اصول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما کر، ارشاد فرما کر، عملی میدان میں اس پر عمل کروا کر یہ کہہ کے تشریف لے گئے دنیا سے کہ میں اصول شریعت، دین کے اصول تم پر مکمل کر کے جا رہا ہوں، اور انہی اصولوں پر میں تمہیں قائم رکھوا کر اس پہ راضی ہو کر جا رہا ہوں۔ اب اگر امت کے اندر کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی زاویے سے کسی بھی قسم کی کوئی خرابی آتی ہے تو ان خرابیوں کا تدارک اس کامل مکمل شریعت میں موجود ہے۔ اس شریعت کے اصول، قوانین اور آداب کے ذریعے سے آپ اپنے مسائل اور معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ وہ مسائل آپ کے ذاتی ہوں تو بھی حل ہو سکتے ہیں، اجتماعی ہو تو بھی حل ہو سکتے ہیں، انفرادی ہو تو بھی حل ہو سکتے ہیں، معاشرتی ہو تو بھی حل ہو سکتے ہیں۔ اب انہی مسائل میں سے، بیماریوں میں سے، آزار میں سے ایک بنیادی بیماری جو ہے وہ کبر ہے۔ جس کے حوالے سے سورہ اسراء میں اللہ رب العزت نے دو ٹوک فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کبر کہتے کسے. کبر کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے بڑائی کو، برتر جاننے کو، افضل جاننے کو. آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر جانیں، افضل جانیں. آپ کا اپنی ذات کے اعتبار سے فیصلہ برتری اور افضلیت کا ہو، یہ کبر ہے. اب اگر اس کبر کو دیکھا جائے تو یہ کبر مختلف طریقے سے انسان کے اعمال سے بھی واضح ہوتا ہے، انسان کے عادات سے بھی واضح ہوتا ہے، معاملات سے بھی واضح ہوتا ہے، نشست و برخاست یعنی اٹھنے بیٹھنے سے بھی واضح ہوتا ہے، لین دین سے بھی واضح ہوتا ہے، گویائی سے بھی واضح ہوتا ہے، آپ کے طرز معاشرت سے بھی ہوتا ہے، طرز معاملات سے بھی ہوتا ہے. لیکن میں نے پہلے کیا کہا کہ قرآن مجید اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں واضح ہیں، اس میں کسی قسم کی کسی قسم کا کوئی ایسا ابہام نہیں کہ جس کو سمجھنا عقل و دانش رکھنے والے انسان کے لیے ممکن نہ ہو. ایسا نہیں. بے شمار مثالیں مل سکتی تھی، لیکن کبر اور تکبر، اپنے آپ کو عظیم جاننا، برتر جاننا، اس کی ایک ایسی مثال اللہ رب العزت نے دی کہ جس مثال کے ذریعے سے عوام بھی کبر کی تعریف کو، خواص بھی کبر کی تعریف کو، اس کی نحوست کو سمجھ سکے. وہ کیا کہ کبر جو سب سے پہلے واضح ہوتا ہے، تکبر، وہ انسان کے چال سے واضح ہوتا ہے. کیونکہ شمائل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی تمام تر صفات شمائل میں واضح طور پر موجود ہے. امت کے واسطے ہدایت کے لیے آپ کی زندگی کا صلی اللہ علیہ وسلم طرز عمل آپ کا کافی ہے. اب ایک طرف آئیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو چال ڈھال تھی، اس کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے بیان فرمایا، تاکہ چال ڈھال کے اعتبار سے کبر کی جو مثال اللہ رب العزت نے دی ہے، دونوں کو برابر کر کے، دونوں کا مقارنہ موازنہ کر کے نتیجہ نکالنا آسان ہو. شمائل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت بیان کی گئی، آپ علیہ السلام متواضع انداز میں متانت کے ساتھ جو ہے وہ چلا کرتے تھے.
آپ کی چال ڈھال میں متانت تھی، آپ کی چال ڈھال میں متانت تھی، میانہ روی آپ کے چال میں تھی، زہد و ورع کو پیش نظر رکھتے ہوئے میانہ چال آپ رکھا کرتے تھے۔ جسم کی جو آپ کی بناوٹ ہیں، اوصاف ہیں، خصلتیں ہیں، ان کو اس انداز میں رکھ کر چلتے کہ سامنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا کہ آپ کی چال متواضع ہے۔ ہر چلنے والے انسان پر غور کریں، انسان کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ شخص متواضع ہے کہ نہیں ہے۔ نگاہیں نہ بلند رکھے، نہ نگاہیں زیادہ پست رکھے، نگاہوں کو متوسط رکھے، چال متوسط رکھے، متانت والی چال رکھے، جس چال سے یہ بات واضح ہو صاحب چال متواضع انسان ہے۔ کیونکہ کبر کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، اگر اللہ کے واسطے آپ نے عاجزی کو اختیار کیا، فروتنی کو اختیار کیا، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بلند و بالا کر دیتا ہے۔ اب آئیے سیرت مبارکہ، سیرت مطہرہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ دعا میں آپ حضرات کے بھی گوش گزار کر چکا۔ آپ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، یا اللہ مجھے میری نگاہوں میں کمتر بنا دیجیے، وفی اعین الناس کبیرہ، میری عظمت اور عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیجیے۔ مجھے میری نگاہوں میں کمتر کر دیجیے۔ انسان اگر اپنی نگاہوں میں کمتر ہو تو پھر وہ لوگوں کی نظروں میں برتر ہوا کرتا ہے، عزت والا ہوا کرتا ہے، جاہ و جلال والا ہوا کرتا ہے، اور حشمت والا ہوا کرتا ہے۔ اسی کے حوالے سے ایک روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما تھے، لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو تواضعوا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ تشریف فرما تھے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے لوگو تواضع اختیار کرو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے واسطے تواضع کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندیوں کے اونچائی تک پہنچا دیا۔ جس نے اللہ کے واسطے تواضع کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے عظمت سے مالا مال کیا۔ جس نے اللہ کے واسطے تواضع کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیا۔ حضرات اولیاء کرام کی جو صفات حضرات مفسرین نے ذکر فرمائے وہ یہ ہے
کسی کے ولی خدا ترس زہد و ورع کا مثال ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی قدر و قیمت، اس کی عزت لوگوں کے دلوں پر بٹھا دے. اس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ عزت بٹھا دے، لوگوں کے دلوں میں عزت بٹھا دے اس کی. من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو عاجز بنایا. دوسری روایت کے مطابق اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. یہ دعا فرما کر امت کو یہ دعا سکھلائی اور بتلائی کہ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے میری نگاہوں میں گرا دیجئے، کمتر بنا دیجئے. کیونکہ جب میں ہی اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو کمتر جاننے لگوں گا تو تکبر مجھ سے دور ہوتا جائے گا. میری چال ڈھال میں تکبر ختم ہوگا، چلنے پھرنے میں تکبر ختم ہوگا، اٹھنے بیٹھنے میں تکبر ختم ہوگا، ملنے جلنے میں تکبر ختم ہوگا، بولنے میں تکبر ختم ہوگا، لینے دینے میں تکبر ختم ہوگا، کسی کے ساتھ ہمنوائی اختیار کرنے میں تکبر ختم ہوگا. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان خود اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو کمتر چھوٹا بنا. کیونکہ آپ نے اگر اپنی ذات کے لیے فیصلہ کر لیا کہ مجھ سے اعلیٰ بالا برتر کوئی نہیں، مجھ سے برتر کوئی نہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس سوچ کی وجہ سے آپ ایک کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں، کئی کبائر کے ایک ساتھ مرتکب ہوئے. اس سوچ کی وجہ سے آپ کے دل میں عجب آیا کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات تعجب خیز ہے، حیرت انگیز آپ کی شخصیت ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں. لوگوں کا فیصلہ آپ کے حق میں حیرت انگیزی کا نہیں ہے. آپ عجب میں بھی مبتلا ہوئے، آپ خود نفسی میں بھی مبتلا ہوئے. خود نفسی بھی کبائر میں سے ہے، عجب بھی کبائر میں سے ہے. اب یہ خود نفسی کا جو کینسر ہے، ناسور ہے، یہ ہے کیا کہ آپ کو پورے معاشرے میں اپنے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا. آپ کو اپنا پہننا سب سے اعلیٰ بالا دکھتا ہے، آپ کو اپنا کاروبار سب سے بہترین دکھتا ہے. معاشرے میں تمام لوگوں میں افضل برتر آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں. آپ جب کسی سے مکالمہ کرتے ہیں تو اپنا چہرہ موڑ کر کرتے ہیں. سیرت طیبہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور تواضع کی جہاں بے شمار مثالیں ذکر کی، آپ کی خصلتوں کا ذکر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی سے مکالمہ فرماتے تو مکمل اس کی طرف متوجہ ہوتے اور پورے اطمینان کے ساتھ اس کی بات بھی سنتے. آپ عجب میں مبتلا ہیں. اس عجب کی وجہ سے آپ کے اندر ایک اور بیماری پیدا ہوگی. معاشرے میں لوگوں کے درمیان رہنے کے باوجود آپ کے اندر صرف منوانے کا مادہ پیدا ہو سکے گا، ماننے سمجھنے کی صفت آپ کے اندر نہیں آئے گی. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سوا کچھ نہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں،
آپ اپنی رائے کو ہر اعتبار سے فوقیت دیں گے، آپ اپنے فیصلے کو ہر اعتبار سے فوقیت دیں گے، آپ اپنے حکم کو ہر اعتبار سے اعلیٰ بالا سمجھیں گے، آپ اس عجب میں مبتلا ہو کر اپنی بڑی سی بڑی غلطیوں پر آپ اس کے تدارک کے بجائے آپ اس پر دلیلیں بھی پیش کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کل بنی آدم خطاء، بنی آدم کا ہر فرد خطا کا پتلا ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار کون ہے کہ جو خطا کرے، خطا کا احساس اپنے اندر پیدا کرے، احساس پیدا ہو جانے کے بعد اس غلطی کے تدارک کے لیے، تلافی کے لیے اللہ کے حضور تائب بھی ہو، گڑ گڑائے بھی اور برملا اعتراف بھی کرے۔ اجتماعی غلطی پر اجتماعی اعتراف ہو، انفرادی غلطی پر انفرادی اعتراف ہو، اور تنہائی کی غلطیوں پر تنہائی میں اعتراف۔ لیکن آپ کا عجب آپ کا عجب آپ کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ اپنی غلطیوں کے سدھار کے بجائے ان غلطیوں پر مزید غلطیاں باطل دلائل پیش کر کے جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ اور جب انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف نہ کرے اور اپنی غلطیوں کو نہ سمجھے اور اپنی غلطیوں کے تلافی اور تدارک کی کوشش نہ کرے، اس پر دلیلیں دیں، تو احادیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ پاک ایسے سرکشوں سے توبہ کی توفیق کو سلب کر دیتا۔ میرے عزیزو، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں میں سے اللہ کے اس کارخانہ قدرت میں سے آسان سی مثال یہ سمجھ لے، میری اور آپ کی حیثیت ایک پوری مشینری جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس مشینری میں ایک ادنا سے نٹ بولٹ کی حیثیت، ایک ادنا سی نٹ بولٹ کی حیثیت ہے۔ نٹ بولٹ خراب ہو گیا، دکان سے لا کے آپ نے متبادل لگا لیا، مشین کا کام تو چل رہا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ نظام کائنات آپ کی تباہی سے تباہ نہیں ہوگا، یہ مشینری تباہ نہیں ہوگی۔ اس کام کے سدھار کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے قابل کسی اور کو لا کے اس جگہ فٹ کر دے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک مشینری ہے، جس طرح میں نے مثال دی، اس کا ایک نٹ بولٹ خراب ہے، اگر خرابی کے باوجود آپ کہیں کہ میں نے اس مشین کا حصہ بنے رہنا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، آپ اس مشین کا حصہ بن کر نہیں رہ سکتے۔ اس کبر کے نتیجے میں عجب پیدا ہوا، آپ کے اندر عجب کی بیماری آ گئی، میرے اندر عجب کی بیماری آ گئی۔ نقصان اس سے کیا ہوا؟ نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے جو مشینری رکھی ہے، اب مجھے اس کا حصہ بنا کر نہیں رکھا، اس مشینری کا حصہ اس شخص کو بنا دیا جو اس کے اہل تھا، قابل تھا۔ اگر تو توبہ کر لیتے بر وقت، غلطی کا تدارک کر لیتے، اس سسٹم کا حصہ بن کر نظام کائنات کا میں بھی رہ سکتا تھا، آپ بھی رہ سکتے۔ اللہ کی طرف سے وبال اور عذاب میں مبتلا نہ کیے جاتے، بعین ہی مشین کے اس پرزے کی طرح کہ جو خرابی کی طرف جانے لگا تو اس کی بر وقت مرمت ہو گئی۔ بر وقت اس کی مرمت ہونے کی وجہ سے اسے اس مشین کا حصہ بنا کر رکھنا ممکن ہوا۔ تو میرے عزیزو،
جس شخص کے اندر عجب کی بیماری پیدا ہو جائے، یہ عجب کبر کے نتیجے میں، بڑائی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ سمجھے کہ آپ سب سے افضل ہے، آپ سب سے برتر ہیں، آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں، آپ سے برتر کوئی نہیں، آپ سے بڑا متقی کوئی نہیں، آپ سے بڑا پارسا کوئی نہیں، آپ سے بڑا تہجد گزار کوئی نہیں، آپ سے بڑا صوم و صلات کا پابند کوئی نہیں۔ جب کوئی آپ کے ہم پلہ نہیں، آپ کبر میں مبتلا ہوئے، اور کبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دوسرے بنیادی کبیرہ گناہ عجب میں مبتلا ہوئے کہ آپ اپنی شخصیت کو لوگوں کے لیے حیرت انگیز تصور کرتے ہیں، تعجب خیز تصور کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو معاشرے میں وہ منفرد مثال سمجھتے ہیں کہ جس کا معاشرے میں کوئی نظیر اور مثال نہیں۔ آسان الفاظ میں اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اپنی سوچ کے مطابق جنتی سمجھ لیا، سارے جہنمی، سارے جہنمی۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ تقوی کی بنیاد پر ہے، خدا ترسی کی بنیاد پر ہے۔ آپ اپنے رب سے کتنا ڈرتے ہیں؟ کیا آپ پر لازم ہے کہ گھر کے باہر اشتہار لگا کے ڈیلی بیسس پہ وہاں آپ درج کریں؟ ڈر کا تعلق ایک اندرونی کیفیت ہے۔ آج تک سائنس کی ترقی کے باوجود لاکھوں ترقیاں ہو گئیں، آپ کے وجود کے اندر کے روئے کو مشینیں نکال کر دکھا دیتی، لیکن آج تک ایسی مشین کوئی ایجاد نہ کر سکا، نہ کر سکے گا کہ آپ کے اندر کے محسوسات، احساسات، کیفیت کو کوئی نکال کر سامنے رکھ کر بتا سکے کہ فی الحال آپ کے احساسات یہ ہیں، آپ کے محسوسات یہ ہیں، آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے، دل میں یہ باتیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے پیارے حبیب نے واضح طور پر کہہ دیا، دل میں کیا چل رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ تو مغیبات کے قبیل سے ہے۔ مغیبات کا اندازہ تو حضرات انبیاء کو بھی نہیں تھا، غیب دانی یہ تو صرف اللہ کی صفت ہے، غیب دانی تو صرف اللہ کی صفت ہے۔ آپ کہیں سے نکلتے ہیں، اچانک بے خیالی میں چل رہے ہیں، کوئی شخص آپ کے سامنے آ گیا، کوئی درندہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ بوکھلاہٹ میں مبتلا ہو گئے، ایک دل کی دھڑکن آپ کی تیز ہو گئی، عجیب خوف کی کیفیت میں آپ مسلط ہو گئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اندرونی کیفیت بظاہر آپ کے ساتھ والوں کو محسوس تو نہیں ہو رہا، لیکن کوئی ایسی مشینری ہے کہ اس وقت اسے جانچ کر، اسے پرکھ کر، اسے دیکھ کر، اسے تول کر بتا سکے کہ تمہارے اندر فی الحال ڈر اور خوف کی یہ کیفیت ہے؟ میں کہہ دوں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، یہ کیفیت ہے، اس کیفیت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ کس حد تک ہے؟ کوئی تھرمامیٹر ہے کہ جو بتا سکے کہ کتنی محبت؟ یہ کیفیت کا نام ہے۔ اس کیفیت پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تقوی خدا ترسی کا نام ہے، اس باڑ کا نام ہے، اس آڑ کا نام ہے، اس دیوار کا نام ہے
کہ جو آپ کے اور آپ کے گناہوں کے درمیان حائل ہے، اور یہ باڑ آپ کو گناہوں کی طرف رغبت کرنے سے، گناہوں کی طرف پیش رفت کرنے سے، یہ باڑ آپ کو روکتا ہے۔ یہ وہ باڑ ہے، اور یہ باڑ احساسات کا، محسوسات کا۔ جب یہ باڑ احساسات اور محسوسات کا ہے تو پھر اس کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ خدا سے کتنا ڈرتے ہیں، میں کتنا ڈرتا ہوں؟ یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے بھی ممکن نہیں، میرے لیے بھی ممکن نہیں۔ یہ میری کیفیت ہے جس کیفیت کو میرا رب جانتا ہے، یہ آپ کی کیفیت ہے جس کیفیت کو کون جانتا ہے؟ آپ کا رب جانتا ہے۔ تو آپ کبر میں مبتلا ہوئے، میں کبر میں مبتلا ہوا۔ اس کبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، دوسرے بنیادی کبیرہ گناہ جس کا میں اور آپ مرتکب ہوئے وہ کون سا ہے؟ وہ عجب ہے، خود نفسی، اپنے سوا کوئی نظروں کو نہ بھائے، اپنے سوا کوئی نظروں کو نہ بھائے، میں اپنے آپ کو سب سے برتر اعلیٰ جانوں۔ جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے برعکس۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جب آپ چلتے تھے خصائل نبوی میں، شمائل نبوی میں، حدیث کی کتابوں میں، خاص طور پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب شمائل پر لکھی، آپ کی چال متواضع ہوتی، متانت پر ہوتی، عاجزانہ آپ کی چال ہوتی، متکبرانہ چال نہ چلتی۔ خود چل کر عملی طور پر صحابہ کو بتلایا، صحابہ نے بات کے امت کو بتلایا۔ چنانچہ روایت میں حضرت عمر فاروق منبر پہ تشریف فرما، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے مخاطب ہیں، سن رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا ایھا الناس، غور سے سننا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے تواضع کو اختیار کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر بلندیوں کے ان مقامات تک پہنچا دیا جن مقامات کو بلندیوں کے خود اپنے اختیار سے حاصل کرنا انسان کے لیے ممکن ہے نہیں ہے۔ مقام عالی اسے نصیب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے یہاں عالی بنایا، برتر بنایا۔ دنیا کے جتنے بھی حسین محلات ہیں، اونچے اونچے محلات ہیں، مکانات ہیں، میرے اور آپ کے ان مکانات کے ذریعے سے میرے اور آپ کے مقام اور رتبے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ان عارضی فانی چیزوں کی بنیاد پر آپ کی ابد الآباد کی زندگی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ دنیا دار العمل ہے، عمل کی بنیاد پر وہ اخروی زندگی مرتب کی جائے گی، عمل کی بنیاد پر تمہارے مقام کا انتخاب اخروی اعتبار سے کیا جائے گا، عمل کے اعتبار سے تمہارے محلات کے رقبوں کا انتخاب ہوگا، عمل کے اعتبار سے تمہارے ان محلات کی آسائش اور زیبائش کا فیصلہ ہوگا، عمل کے اعتبار سے مراتب کا تعین ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا، میرے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جنتیوں کے مقام اور رتبے کو پہچاننے کا
حصی طور پر اس کی ایک آسان مثال یہ ہے کہ مغرب کے وقت، رات کے وقت، عشاء کے وقت ذرا بلندیوں کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، چمکتے ستاروں کو دیکھو. بعض ستارے آپ کو چھوٹے نظر آئیں گے، بعض ستارے آپ کو بڑے نظر آئیں گے، بعض حجم کے اعتبار سے چھوٹے نظر آئیں گے، بعض حجم کے اعتبار سے بڑے نظر آئیں گے، بعض زیادہ چمکدار نظر آئیں گے، بعض کم چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. استاد محترم فرمایا کرتے تھے جنتیوں کے مقام کا بھی اندازہ ان ستاروں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا. چمکدار بڑے ستارے آپ کو وہ نظر آتے ہیں جو آپ سے قریب تر ہیں، جو زمین سے قریب تر ستارے ہیں وہ آپ کو زیادہ روشن اور بڑے نظر آتے ہیں، اور جو اپنے مدار اور گردش کے اعتبار سے اونچائی پر ہو اس کی روشنی آپ کو ہلکی ہلکی سی روشنی ٹمٹماتی نظر آتی ہے، وہ ستارے نسبتاً چھوٹے نظر آتے. تو حضرت استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ عمل دنیا میں جس کا عظیم ہوگا جنت میں اس کا مقام اتنا اونچا ہو. بظاہر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ستارہ کون سا زیادہ چمکدار ہے؟ نیچے والا. یہاں سے دیکھا جائے تو ستارہ کون سا زیادہ چمکدار ہے، بڑا ہے؟ جو زمین سے قریب تر ہے، جو آپ کی نگاہوں کے قریب تر ہے، اور جو آپ کی نگاہوں سے دور ہے. حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ستارے کا درجہ اس سے بڑا. دنیا کی مثال بھی ایسی ہی ہے. دنیا کے اس سیارے میں جو ترقی یافتہ ہے وہ اپنے آپ کو عجب میں مبتلا ہو کر اعلیٰ بالا برتر اعظم افضل سمجھتا. کیونکہ یہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ کی نظروں کے قریب ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الدنیا حلو خضر، کہ اس دنیا کا ذائقہ بڑا میٹھا ہے. اس دنیا کا ذائقہ بڑا میٹھا ہے. آج تک کوئی ایسا بندہ خدا آپ نے دیکھا؟ کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا. یہ بات میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ جس نے 100 روپے پر صبر کیا ہو، اکتفا کیا ہو. حل میں مزید کا جو شوق ہے وہ ہمیں دنیا میں دھساتا چلا جا رہا ہے. 100 روپے آ جائیں تو 200 کیسے ہوں گے اس کے بارے میں فکر لگی رہتی. 200,000 کیسے ہو جائے اس کی فکر لگی رہتی ہے. ایک فیکٹری ہے، دوسری فیکٹری کی فکر لگی ہوئی ہے. ایک مکان ہے، دوسرے کی فکر لگی ہوئی ہے. 2 مکان ہے، تیسرے کی فکر لگی. یہ دنیا بڑا میٹھا ہے. اس دنیا میں جتنا غوطہ لگاؤ گے اتنی مٹھاس حلاوت دنیا کی محسوس ہوگی. اور یہ دنیا خضر ہرا بھرا ہے. اس دنیا میں دھسنے والوں کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کہیں پر پانی جمع ہوا ہے اور اس پانی کے سطح پر ہریالی بن گئی، ہری بھری جو ہے وہ ہرے بھرے گھاس لگ گئے، کائی جم گئی. دنیا میں غوطہ لگانے والوں کی مثال اس دھوکے میں پڑے انسان کی طرح ہے جو اس ہریالی کو دیکھ کر دھوکے میں پڑا. اس نے سمجھا کہ زمین ہے، پیر رکھا، پانی میں ڈوب گیا، کیونکہ دکھنے میں ہرا تھا. دکھنے میں ہرا تھا، نیچے تو پانی تھا. دکھنے میں ہرا ہے، نظروں کو بھا رہا ہے، لیکن
اس ہریالی میں آپ کے لیے قرار نہیں ہے، آپ کے لیے قرار نہیں ہے۔ بے قراری کے، بے ثباتی کی مثال دیکھیے۔ آپ نے اس ہریالی کو پسند کیا کہ ہرے بھرے گھاس پھوس لگے ہوئے، دھوکے میں پڑے، نظروں کو بھا رہا تھا، خوبصورت لگ رہا تھا، آپ نے اپنے قدم رنجا فرمائے، قدم رکھے، وہ ہری جگہ وہی دھسی اور آپ کیچڑ میں دلدل میں دھس گئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تکبر وہ خطرناک بیماری ہے جو انسان کو مختلف کبائر کا مرتکب کرتی، جس میں سے سب سے پہلا جو کبیرہ گناہ ہے وہ عجب ہے۔ عجب ہے کہ انسان اپنے آپ کو تعجب خیز سمجھے، جبکہ تعجب خیز اس کی شخصیت نہیں ہوتی کہ جو اپنی شخصیت کے بارے میں تعجب خیز ہونے کا فیصلہ کرے، بلکہ وہ شخص حقیقت میں لوگوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی شخصیت مضحکہ خیز ہوتی ہے۔ لوگ اس پر ہنستے ہیں، باتیں بناتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، مجھ جیسی چال ڈھال کسی کی ہے ہی نہیں، مجھ جیسا کھاتا پیتا کوئی نہیں۔ اس عجب اور اس عجب پر ایک واقعہ یاد آیا۔ دارالعلوم دیوبند میں کچھ طلباء تھے، ان میں سے ایک طالب علم، پہلے زمانے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے گاؤں دیہات میں اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ مدرسے میں طلباء دوپہر کے کھانے میں، رات کے کھانے میں محلوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہر طالب علم کے لیے ایک گھر مختص ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں، کچھ روٹی، کچھ پالک، کچھ سالن وغیرہ اسے دے دیتے ہیں۔ دوسرا طالب علم دوسرے بستی کے علاقے کے محلے کے گھر میں جاتا ہے، وہاں سے کچھ آٹا، پانی اور اسی طرح روٹیاں جمع کرتے ہیں اور سب کے سب لا کر ہانڈی میں جو ہے وہ جمع کر دیتے ہیں، اور پھر مدرسے کے سارے طلباء مل بانٹ کے کھاتے ہیں اس کو۔ تو ایک طالب علم روزانہ جو ہے وہ ساگ اور دال کھا کر آتا اور مونچھوں پہ چربی لگا کے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا آتا، اور دوسرے اپنے ساتھیوں کو کہتا کہ آج تو میں چرغا کھا کے آیا ہوں، آج تو میں مرغی کھا کے آیا ہوں، آج تو فلاں کھا کر آیا ہوں، آج تو فلاں چیز کھا کر آیا ہوں۔ دوسرے ساتھیوں کو چھیڑتا جو کہیں اور سے بیچارے دال وغیرہ لے کر اپنا گزر بسر کرتے، روز ان کو چھیڑتا۔ مدرسوں کے طلباء ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو ایسا حافظہ، ایسی ذہانت دی ہوتی ہے کہ لوگ بھی حیران اور پریشان ہوتے ہیں۔ ان کی شرارتوں کی مثال بھی نہیں۔ محلے کے تمام لوگ جب چھٹی ہوتی ہے جاتے ہیں تو محلے کے تمام لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو دیگر تمام جتنے دوست تھے سب نے مشورہ کیا کہ آج ذرا دیکھے تو صحیح کہ یہ کون سی مرغی کھا کے آتا ہے، روز آ کے ہمیں چھیڑتا کہ میں مرغی کھا کے آیا۔ سب نے مشورہ کیا، اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں مکھیاں پکڑی، وہ ڈال دی، باتوں میں لگایا، بے خیالی میں اس نے کھا لیا۔ سارے چیخنے لگے کہ ابے مکھیاں کھا لی تم نے، یہ دیکھو 2-3 ادھر پڑی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو فطرت سلیمہ رکھنے والا انسان ہے، مکھی اگر اس کے حلق کو چلی جائے یا حلق سے ٹکرا کے نکل جائے، راہ چلتے ہوئے کئی دفعہ ہوتا ہے، گھنٹہ 1 تک جو ہے وہ الٹیاں کرتا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو حلق سے نیچے اتر۔ اب وہ منہ میں ہاتھ ڈالے، زبردستی الٹیاں کرے، الٹیاں کر کر کے پوری جگہ بھر دی، اور الٹیوں میں جو ہے وہ سارے کے سارے ساگ کے ٹکڑے تھے۔ دیگر طلباء جو ہے وہ پاس کھڑے اس کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ ان ساگ کے درمیان کہیں ہمیں مرغی کی کوئی بوٹی نظر نہیں آ رہی، کوئی بوٹی مرغی کی ساگ کے درمیان نظر نہیں آئی۔
उजुब में मुब्तला शख्स की मिसाल भी ऐसी ही है कि जो खाता साग है लेकिन उगलता मुर्गी है, और जो शख्स इस तरह उगले उसकी मिसाल मुआशरे में मुज़हिका खेज हो जाती है, ताज्जुब खेज नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको किबर के इस अजीम नासूर और कैंसर से महफूज रहने की तौफीक दे। इस हवाले से जो बाकी बातें हैं, बड़ी तफसीलात हैं, इसको गोश गुजार करना और इस मौजू को अच्छे से समझ कर अपनी ज़िंदगी में इसको लाना निहायत ज़रूरी है, ताकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारका, शमाइल मुबारका है, वो हमारी ज़िंदगियों में आए। क्योंकि ये बात शुरू बयान में मैं कह चुका कि मुझे और आपको अपनी इस्लाह के लिए, राहयाब होने के लिए कुरान और सुन्नत की तरफ जो मंबाए हिदायत है रुजू करना पड़ेगा। क्यों? इस वजह से कि ख़त्म नबुव्वत के सिलसिले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहर्रत कर दिया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से, आपकी ज़बान से यह कहलवा दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम, आज के दिन तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर चुका। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, मुझ पर जो नेमतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई आज मैं तुम्हारी तरफ मुंतकिल कर चुका। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हें दीन इस्लाम पर अमल करवा के, ज़रा तर्जुमे पे गौर करना, अमल करवा के, उसकी पासदारी करवा के, चौकीदारी करवा के, इस अमल पर राजी होकर जा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि अब उम्मत की हिदायत के वास्ते, इनको रास्तों पर चलाने के वास्ते किसी नबी ने आना नहीं, किसी किताब ने आना नहीं, कोई किताब नहीं आ सकती, कोई नबी नहीं आ सकता। राहयाब होना है, किताब की तरफ रुजू करना पड़ेगा। रास्ता निकालना है, सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा। अगर हिदायत के इन दो बुनियादी ज़राए को पसे पुश्त डाल दिया तो ये बात याद रखना कि तमाम तर उसूल पसे पुश्त डल जाएंगे। मैं और आप कभी कामयाबी, तरक्की से हम किनार नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रज़ा के लिए आजिज़ी अपने अंदर पैदा करने की तौफीक जो है वो हमें दे, ताकि आजिज़ यहाँ बनकर अल्लाह के नज़दीक हमारा मकाम बुलंद हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।